نیکی کرنا اور نیکی کا ساتھ لے کے جانا. نماز پڑھی نیکی کر لی، روزہ رکھا نیکی کر لی، زکوٰۃ ادا کی نیکی کر لی. اگر نماز پر اپنے ساتھی دکاندار کو لے آئے، خود تو قبر میں چلے گئے، وہ نماز پڑھتا رہا، نیکی تمہارے ساتھ ساتھ قبر کے اندر چلتی رہے گی. بچوں کو نماز کے اوپر ڈالو خدا کے واسطے. جس طرح ماں صبح صبح سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی اٹھ میرا بچہ اسکول کا ٹائم ہو گیا، کاش میری ماں صبح صبح سر پہ ہاتھ پھیر کے کہ اٹھ جا نماز کا ٹائم ہو گیا. ہم تو اس معاملے میں حاجی صاحب بڑے بھیڑے بڑے بد نصیب نکلے. مائیں ڈانٹتی ہیں نا، ماں اسکول نہیں جا رہا تیرے باپ کو بتلاؤں گی. کاش مائیں ڈانٹنے لگ جائے نماز نہیں پڑھ رہا تیرے باپ کو بتلاؤں گی. او لوگوں، مرنے کے بعد اگر صدقہ جاریہ چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بناؤ. جاؤ جا کے حضرت مولانا قاری محمد عثمان کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے پوچھو تو صحیح. بھانجا جب کھڑے ہو کے نبی کی حدیث بیان کر رہا تھا، فرشتے تیری قبر کے اندر کون کون سے پھولوں کا گلدستہ لے کے آ رہے تھے. اس معاملے میں میرے عزیزو ہم تو بہت ہی نکمے اور بیڑے نکلے. آپ کی بات نہیں کرتا. یقین جانو میں نے تو الحمدللہ جنت کا ایک ٹکٹ لے لیا، 2 کے لیے اللہ سے دعائیں کرو لے قبول کر لے. بچہ میرا قرآن کا حافظ بن رہا ہے. روزانہ میرے عزیزوں میں شاید پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، میں تو جب بھی گھر جاتا ہوں رات کو 3 بجے 2 بجے، اب بھی مجھے 4 دن گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے. کل رات کو پھر میں نے ملتان، پھر میں نے واپس جانا، پرسوں پنڈی مری کی طرف جانا. جب بھی جاؤں گا رات 3 بجے 2 بجے. بڑی کرموں والی بڑی بختوں والی گھر والی ہے، خدا کی قسم پر ہاتھ رکھتی ہے کہ بس اب میرے اندر ہمت کوئی نہیں، نہ بس سو جا آرام کر. میں ایک اس سے بات کہتا ہوں، احسان کرنا میرے پر. اگر میں مر گیا حفظ آباد میں اور قبر بنی میری حفظ آباد میں تو میرے 2 بچے عبدالسمیع اور محمد معاویہ کو روزانہ صبح صبح قبرستان بھیج دیا کرنا اور کہنا تمہارا باپ کل سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارے لیے میں دیسی گھی کے پروٹھے بناتی ہوں، جاؤ تم اپنے باپ کو ناشتہ کروا کے آ جاؤ. کیا ناشتہ کرواؤ؟ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے آ جاؤ، تمہارے باپ کا قبر کے اندر ناشتہ ہو جائے گا. سارا دل تمہارے باپ کا قبر کے اندر سکون سے گزرے گا. او میرے عزیزو، میرے ویرو، او میرے پیارو، اپنی اولاد کو کبھی پیار سے بیٹھ کے سمجھانا، ماتھے پر پیار کر کے اپنے بچوں کو سمجھانا کہ بیٹا دنیا کے اندر تو میرے پاؤں دباتا ہے، مرنے کے بعد بے وفائی نہ کرنا. اور میرے بچے جب تجھے رات کو باپ کی چرپائی دیکھ کے باپ یاد آئے، صبح قبرستان آ کر ہاتھ اٹھا دینا. او میرا بچہ تیرا ہاتھ اٹھے گا. ایک بات آپ حضرات سے اور عرض کرتا ہوں، پتہ نہیں علماء اس کے بارے میں کیا کہیں لیکن اچھا ہی گمان رکھیں گے. میرے ساتھ میرے پیارو، اگر تیرا میرا جنازہ اٹھے گھر میں وصیت کر کے جانا. اگر پوتو دوتو والے ہو، اگر بھانجے بھانجیوں والے ہو، بیٹے بیٹی والی ہو، اگر چھوٹی سی ننھی مجاہدہ گھر میں موجود ہو، اگر چھوٹا سا بیٹا گھر میں موجود ہو، زندگی بے وفائی کر جائے، موت آ جائے، وصیت کر کے جانا میری 4 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ اڑا کر، میرے 5 سال کے بچے کے سر پہ ٹوپی اڑا کر، اگر اسے چلنے نہ ہے تو گودی میں اٹھا کے قبرستان لے آنا. جب میری قبر تیار ہو جائے لوگ کہ آ جاؤ مٹی ڈالو، لوگ کہ آ جاؤ فاتحہ پڑھ لو، تو اس وقت میری بچی کو میری قبر کے پاس لا کر، میرے بچے کو میرے قبر کے پاس لا کے یوں کر کے ننھے ہاتھ اٹھوا دینا اور کہہ دینا بیٹے باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے 1 مرتبہ کہہ دے الرحمن الرحیم. بیٹا جب ننھا یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے کہے گا الرحمن الرحیم، اللہ حساب لینے والے فرشتوں کو واپس بلائے گا اور کہے گا ننھا سا بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ کر کے مجھے دکھا کے کہہ رہا تھا رحمان رحیم، اے رحمان رحیم، میں اپنے باپ کی مغفرت کی طرح سے بھیک مانگتا ہوں. اس ننھے سے بچے کے ہاتھوں کو اٹھا دیکھوں پھر میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. لیکن ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری بدنصیبی، میں نے بچے کو انگریزی کی پویم ساری یاد کرا دی، میرا بچہ سورہ اخلاص یاد نہ کر سکا. کہاں چلے گئے وہ ماں باپ جو اپنے بچے کو چونی اٹھنی دے کے کہتے تھے، 5 پیسے دے کے کہتے سنا بسم اللہ. ہم نے اپنی مسجد کے اماموں کو، ایسے بزرگوں کو دیکھا جو جیب میں ٹافیوں کی تھیلی لے کے چلا کرتے تھے. اللہ اکبر، جو بچہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتا تھا اسے ٹافی مچھی دیا کرتے تھے. اللہ اکبر، بچہ شوق سے اللہ کے گھر کے اندر آیا کرتا تھا.
خدا کے واسطے میرے پیارو، جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آیا کرو۔ جب تمہارا بچہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو کہ ننھا مجاہد سجدہ کرے گا، میرے سجدے پر خدا کو بے شک غصہ ہے، ننھے مجاہد کے سجدے پہ خدا کو پیار آئے گا، اس کے سجدے کی برکت سے اللہ تیرا میرا بیڑا بھی پار فرما دے گا۔ ملتان کے غیور مسلمانوں، حضرت حافظ صاحب بھی بچیاں چھوڑ کے گئے ہوں گے، ایک بیٹی نے کہاں سے آنا تھا، جب اسے خبر ملی کہ باپ کا انتقال ہو گیا، پوچھو اس دین یعنی سے تیرے پہ کیا گزرا۔ لڑکے نے تو لوگوں کے گلے لگ لگ کے اپنے آنسو اپنے بوجھ کو ٹھنڈا کر لیا، وہ نعمانی کون سی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارتی، اور جب اس نے آ کے باپ کو دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا ابا 4 دن پہلے تو میرے سے ملاقات کر کے آیا اور کہا تھا کہ اس عید پر بیٹی جلدی آ جائیو، چھٹیوں بچوں کی آئیں گی جلدی آ جائیو، ابا مجھے کیا پتا تھا، اگر مجھے پتا تھا کہ اب جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا میں تجھے 4 دن اور روک لیتی۔ اماں سے آ کے پوچھا ہوگا اماں ابو کہاں چلے گئے؟ یہ سوال حضرت حافظ صاحب کی بیٹی نے نہیں کیا، یہ سوال تیری میری بیٹی بھی کرے گی اور کہے گی چاچا بتا میرے ابو کو کہاں چھوڑ کے آئے۔ ہم نے ایسی یتیم بچیوں کو بھی دیکھا کہ جن کو سارا خاندان والا چمچی منہ کے اندر ڈال کے کہہ رہا تھا چاول کھا لے، کہہ رہی تھی نہیں میں اپنے ابو کے ہاتھ سے کھاؤں گی، میں اپنے ابو کو لے کے آؤ۔ اسے کیا پتا ابو کہاں چلا گیا، فرشتہ ماں پکڑ کے ایسی جگہ لے گیا، قیامت تو آ سکتی ہے ابو واپس نہیں آ سکتا ہے۔ او لوگو، میں تو بچیوں سے حافظ صاحب کی عرض کروں گا کہ میری بیٹیوں اپنے باپ کو ہر دعا میں یاد رکھنا، ظہر میں یاد رکھنا، فجر میں یاد رکھنا، روٹی پکاتی ہوئی جھاڑو دیتی ہوئی کہنا اللہ ابے کی مغفرت فرما دے۔ او لوگو، اگر تمہارا کوئی کام بڑھتا کوئی نہیں، عبدالحنان سے دعا کرانے سے پہلے، کسی فقیر سے دعا کرانے سے پہلے جاؤ گھر کے اندر اگر تمہاری ماں موجود ہے اس سے دعا کرواؤ۔ مولوی صاحب ماں کا تو انتقال ہو گیا، کا بہن تو موجود، کا وہ سسرال چلی گئی، اور کون ہے؟ مولوی صاحب گھر کے اندر بیٹی ہے، کہ جلدی کر اٹھ دیر نہ کر، جا کے بیٹی کو کہ میرے حق میں دعا کر دے۔ ایک آدمی ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا اور آ کہنے لگا حضرت جی میرا کام بڑھتا نہیں، بگڑا پڑا ہے، سال ہو گئے۔ فرمایا گھر میں ماں ہے کہ فوت ہو گئی، بہن ہے کہ اس کو رخصت ہو گئی، اور کون ہے کہ گھر میں بیٹی ہے، کہ جلدی جاؤ اسے جا کے کہے کہ میرے لیے دعا کر۔ گھر گیا اور بیٹی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بیٹی آج ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر۔ کہنے لگی ابو کیا بات ہے؟ کہ تمہارا باپ پریشان ہے۔ کہنے لگی اچھا ابا اب نہیں مانگو گی، رات کو مانگو گی۔ وہ بیٹی جب رات کو مصلے پہ بیٹھی اس نے رو کے دکھایا، ایسا روئی خدا کا عرش اس کی حرکت کے اندر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں جلدی جاؤ اس بیٹی کی آنسو صاف کرو، بیٹیاں کرو نہ میرے سے دیکھا نہیں جاتا۔ صبح جو آدمی کام نہیں کرتا تھا وہ دروازے پر آ گیا، کہنے لگا ایسا تو نے رات کیا کام کیا کہ میں بستر میں بے چین ہو گیا اور مجھے کسی نے کہا جلدی کر اس کا کام کر دے۔ وہ آدمی رو کے کہنے لگا نہیں میں نے تجھے بے چین نہیں کیا، بیٹی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں نے تجھے بے چین کر دیا۔ جمادی الثانی کا مہینہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا مہینہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ابو جہل پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اما فاطمہ آگے آگے جا رہی ہے۔ ابو جہل نے موقع کو غنیمت جانا، اسے چھیڑنے کی عادت تو تھی، اس نے رحمت دو عالم کی شان میں گستاخی کر دی۔ اما فاطمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگا ابو جہل ٹھیک ہے میں بچی ضرور ہوں لیکن میں اپنے باپ کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کروں گی، اب کرے گا میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ ابو جہل آگے بڑھا، جیسے بچیوں کو کہتے چل اپنا کام کر، چل گھر جا۔ اللہ اکبر، سیدہ کہتی ہے ابو جہل نے میرے منہ پہ یوں کر کے تھپڑ مارا کہ چل اپنا کام کر۔ اما منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر آ گئی۔ حضور نے پوچھا بیٹی منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہ ابا تیری شان میں گستاخی برداشت نہ ہوئی، ابو جہل نے میرے یہاں تھپڑ مار۔ اب بھی دیکھ لو ملتان والو، کسی کی بیٹی کے سامنے کسی کے باپ کو کچھ کو، بہن کے سامنے بھائی کو کچھ کو، خدا کی قسم آپے سے باہر آ جاتی ہے۔ سسرال کے اندر جا کے دیکھو، اگر تمہارے سے کوئی ظلم کرتا ہے کہتی میں اپنے باپ کو بتلاؤں گی، میں اپنے بھائی کو بتلاؤں گی۔ او بھائیو، جو بہنیں تمہیں مصلے پر یاد رکھتی ہیں تم بھی ٹیلی فون کر کے کبھی یاد کر لیا کرو۔ ہاتھ چہرے پہ ہاتھ ملتے ہوئے حضور نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابا ابو جہل آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، میرے ابا جان میرے سے رہا نہ گیا، میں نے کہا تیرا منہ توڑ دوں گی۔ وہ جنگجو تھا، آگے بڑا دلیر تھا، امت کا فرعون تھا، منہ پر تھپڑ مارا۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی اٹھ جلدی کر۔ کہ ابا کہاں جاؤں؟
کجا میرے چاچے حمزہ کے پاس چلی جا، اپنے دادے کے پاس چلی جا اور جا کے کہہ دادا ابو مکے کے فرعون نے سردار نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا،